بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی کا کورس ہمارے سامنے ہے، اور پچھلے لیسن میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ ہمارے اس فیڈرل بورڈ کے تحت جو کتاب ہے اس میں 4 ابواب ہیں۔ پہلا باب بنیادی عقائد کے متعلق ہے۔ اب اس میں سے پہلے باب میں بنیادی عقائد کے متعلق 5 ایسے عنوانات ہیں جن کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے، جو ہماری ریکمینڈڈ بک میں لکھے گئے ہیں۔ اس میں سے پہلا توحید ہے، دوسرا رسالت ہے، تیسرا ملائکہ، چوتھا آسمانی کتابیں، اور 5واں آخرت۔ آج جو ہمارا لیسن ہے وہ بنیادی طور پر توحید کے متعلق ہوگا۔ الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، بچپن سے اللہ جل شانہ کو وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں۔ ہمیں بچپن سے جب پڑھانا شروع کیا جاتا ہے تو پہلا کلمہ ہمیں یاد کروایا جاتا ہے۔ جب ہماری زبان بھی توتلی زبان ہوا کرتی ہے تو والدین ہمیں پڑھاتے ہیں پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ توحید کا اقرار ہم نے بچپن سے کیا، اور یہ باب توحید کا باب جو ہے اسلامیات لازمی کی تقریباً جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلے شروع میں ہوا کرتا ہے۔ کلاس 10 تک تقریباً ایسے ہی ہے۔ فرسٹ ایئر میں اس باب کو ایک دفعہ دوبارہ سے ایک دفعہ پھر پڑھایا جاتا ہے تاکہ اس عقیدہ، یہ جو عقیدہ ہے ہم اس میں مزید مضبوط ہو جائیں، یہ ہم راسخ العقیدہ بن جائیں، مضبوط عقیدے والے بن جائیں۔ اب اس کو پڑھایا جائے گا۔ اس کے لغوی اصطلاحی معنی کیا ہیں، عقلی طور پر توحید کے دلائل کون کون سے ہیں، اور پھر نقلی دلائل آپ جانتے ہوں گے۔ عقلی دلائل اور نقلی دلائل۔ عقلی دلائل وہ کہ انسان کی عقل، انسان کی سوچ، انسان کا شعور یہ مانے کہ ہاں واقعتاً اللہ ایک ہی ہے۔ اور نقلی دلائل، یہاں نقل سے مراد کہ ہمارے پاس اللہ جل شانہ کی طرف سے جو قرآن مجید پہنچا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس جو احادیث مبارکہ پہنچی ہیں، ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر، ان کو سمجھ کر اللہ کو وحدہ لا شریک لہ ماننا، تو اس کو ہم کہیں گے نقلی دلائل۔ اب عقلی دلائل بھی ہم اس میں پیش کریں گے اور نقلی دلائل بھی پیش کیے جائیں گے۔ تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے والے لیسن میں ہم اس کا ایک پیراگراف پڑھ چکے تھے، اور اس کے متعلق جتنے ممکنہ سوال آبجیکٹیو ہو سکتے تھے وہ آپ کو پڑھا دیے گئے تھے۔ اب ہم دوسرا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ تو کتاب میں ہمارا دوسرا پیراگراف یہ ہے، عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا۔ میں پورا پیراگراف ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ یہ ظاہر ہے کہ پودے میں وہی خصوصیات ہوں گی جو بیج میں پوشیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا۔ سید دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکہ مکرمہ میں پیغام رسالت پہنچانا شروع کیا تو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح پر زور دیا۔ یہاں سے آگے پھر اگلا عنوان شروع ہو رہا ہے۔ ایک مثال آپ کو دی گئی، جیسے کہ شروع میں نے عرض کیا کہ عقلی دلائل اور نقلی دلائل، تو آپ کو سب سے پہلے عقلی دلیل دی۔ عقلی دلیل کیا کہ جب آپ کسی چیز کا بیج اگاتے ہیں تو جو اس سے پودا اگتا ہے تو اس پودے کی بھی صفات وہی ہوتی ہیں جو بیج میں ہوا کرتی تھیں۔ اس بات کو مزید آسان الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ آپ نے مرچ کا پودا اگایا تو مرچ کے پودے کے اوپر پھر آم نہیں لگے گا۔ آپ نے آم کا پودا اگایا تو اس کے اوپر پھر خوبانی نہیں لگے گی۔ تو آپ نے جس چیز کا بیج بویا تو جب اس سے پھل نکلے گا تو بھی وہ بھی وہی ہوگا۔ یہی بات ہمیں یہاں بتائی گئی کہ عقیدے کی مثال کس چیز کی ہے، ایک بیج جیسی ہے، اور عمل کیا ہے، اس بیج سے اگنے والا پودا۔ بطور انسان، میں بطور مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، میں بطور انسان کہہ رہا ہوں، ہمارا تمام انسانوں کا جسم ایک جیسے ہوا کرتا ہے۔ ایک انسان آذان کی آواز سنتا ہے تو اس کے دل و دماغ، اس کے جسم کے اعضاء کے اوپر اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، اور وہ اپنے اعضاء کو حرکت میں لاتے ہوئے مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک دوسرا انسان ہے جو چرچ کی گھنٹی سنتا ہے تو اس کے عقل و دماغ اس کو سن کر
اس کے جسم کے اعضاء حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں چرچ جانے کی طرف۔ آتش پرست آگ کی عبادت کا جب وقت ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء اس طرف چلنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا بطور انسانوں کے جسم تو ایک ہی جیسا تھا، کیا ہوا کہ ایک آواز پر ایک انسان نے تو حرکت کی، باقی انسانوں نے حرکت نہیں کی۔ پھر دوسری اسے جو مختلف آواز تھی اس کے اوپر خاص قسم کے انسانوں نے حرکت کی، دوسروں کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ تیسری آواز پر، تیسرے اشارے پر کچھ انسانوں نے حرکت کی، باقی انسانوں نے حرکت نہ کی۔ کیوں؟ وجہ ان کے جو عقیدہ تھا وہ اس آواز کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ تو جب ان کا عقیدہ جس آواز کے ساتھ جڑا ہوا تھا اس آواز پر ان کے جسم کے اعضاء نے حرکت کرنا شروع کی، عمل کرنا شروع کیا جن کے ساتھ ان کا عقیدہ جڑا ہوا تھا۔ اگر ان کا عقیدہ ان کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہوتا تو ان کے اوپر اثر نہ ہوتا۔ جیسے اذان سننے پر آتش پرست کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اذان سننے پر عیسائی کو اس کے جسم کے اعضاء اس میں نقل حرکت مسجد میں جانے کی طرف نہیں چلتے۔ تو آج تو یہی بات یہاں پر بتائی گئی کہ عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا۔ یہ ظاہر ہے کہ پودے میں وہی خصوصیات ہوں گی جو بیج میں پوشیدہ ہیں۔ اب یہاں پہلے والے جملے میں ایک MCQs نوٹ کر لیجئے گا۔ ظاہری بات ہے آپ کے پاس اپنی کتابیں کھلی ہوئی ہوں گی، تو یہاں پر ایک MCQs ہے، پاس پیپر میں گزر چکا ہے، اس کو ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ وہ کیا ہے؟ عقیدے کی مثال ایک ڈیش جیسی ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ دوسرا، اور عمل اور ڈیش اس بیج سے اگنے والا ڈیش، یہ ڈیش کا مطلب خالی جگہ، فل ان دی بلینکس، اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ آگے چلیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تبلیغ کا آغاز ڈیش سے کیا۔ پاس پیپر کا MCQs نوٹ کیجئے گا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے، تمام پیغمبروں نے اپنی تبلیغ کا آغاز ڈیش سے کیا۔ عقائد کی اصلاح، مسنگ ورڈ میں جہاں کہوں، ڈیش میں جہاں کہوں، فل ان دی بلینکس کہوں، اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ ممکنہ طور پر یا آبجیکٹو بن سکتا ہے اور یا یہ کہ پاس پیپر میں یہ MCQs بنا ہے۔ تو اپنی کتاب پہ ساتھ ساتھ نوٹ کیجیے گا۔ سید دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکہ مکرمہ میں پیغام رسالت پہنچانا شروع کیا تو سب سے پہلے ڈیش کی اصلاح پر زور دیا۔ پاس پیپر MCQs، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب تبلیغ کا آغاز کیا تو ڈیش کی اصلاح پر زور دیا، عقائد کی اصلاح پر زور دیا۔ یہاں تک میں نے بتایا تھا ایک پیراگراف، اب اگلی بات شروع ہو رہی ہے۔ اگلی بات یہ، یہاں پر تو آپ کو عقلی دلیل دی، اب یہاں سے آپ کو نقلی دلائل شروع ہوں گے۔ نقلی دلائل میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ قرآن اور حدیث جو ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم ان کو نقلی دلائل کہتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد یہ ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے یہاں بھی لکھے ہوئے ہیں: توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت پر ایمان لانا۔ یہاں سے آگے آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پہلے دلیل عقلی پیش کی، عقل سے آپ کو ثابت کیا، اب اس کے بعد نقلی دلیل یعنی قرآن اور حدیث اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177، 177 نمبر آیت ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ترجمہ میں لفظی ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں، پھر بامحاورہ بھی، پھر جو کتاب میں لکھا ہے وہ بھی۔ واو کا مطلب اور ہوتا ہے، لیکن لیکن، البر کامل نیکی، مکمل نیکی، پوری نیکی کو کہتے ہیں۔ من جو شخص آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ تعالیٰ پر، واو اور یوم الآخر آخرت کے دن پر، واو اور الملائکہ فرشتے، واو اور کتابیں، واو اور النبیین انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام۔ تو یہ میں نے آپ کو لفظی معنی بتا دیا۔ اب بامحاورہ معنی، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے یا کامل نیکی تو یہ ہے
کیا کہ جو کوئی شخص ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب الہامی کتابوں پر اور پیغمبروں پر۔ تو آپ کے سامنے قرآن کریم سے توحید کے متعلق ایک دلیل، وہ کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ کامل نیکی اور بڑی نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، والملائکہ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور انبیاء علیہم السلام پر۔ یہاں سے آگے دلائل عقیدہ توحید کے پڑھنے کے بعد اب توحید کا مفہوم، اگلا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ تو توحید کے مفہوم میں آپ کو توحید کے لغوی معنی کیا ہوا کرتے ہیں اور توحید کے اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ لغوی معنی آپ جانتے ہو بچوں کہ لغوی معنی کسے کہتے ہیں؟ لغوی معنی، لغوی یہ لفظ، اچھا میں اس کے ایک کو اور بات بھی بتا دوں، اس لفظ کے اوپر پیش بیڑا ضرور لکھا کریں۔ آپ کہوں گے کیوں؟ اس لیے کہ اکثر بچوں کی جب ریڈنگ سنتا ہوں تو وہ اس لفظ کو پڑھتے ہیں لغوی معنی، حالانکہ آپ جانتے ہو کہ لغو اور لغو میں ہے بہت بڑا فرق ہے۔ وہ کیا؟ لغوی نکلا ہے لغت سے، اور لغت آپ ڈکشنری کو کہتے ہو، قاموس کو کہتے ہو۔ لغت ڈکشنری کو کہتے ہیں، قاموس کو کہتے ہیں۔ لغوی معنی جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ توحید جو ہمارے پاس ہے، اگر ہم اردو یا عربک کی جب ڈکشنری کھول کے دیتے ہیں تو وہاں اس سے توحید کے کیا معنی لکھے ہوتے ہیں، یہ معنی وہاں پر ہمیں بتائے جائیں گے۔ تو یہ لفظ لغوی ہے اس کو، اور لغو کا مطلب ہوتا ہے فضول، لا یعنی، بے مقصد۔ تو یہ لفظ لغوی ہے، اس کو لغوی نہیں پڑھنا، پہلی بات۔ دوسری بات اصطلاحی معنی، اصطلاح کسی بھی علاقے کی، کسی بھی مذہب کی، کسی بھی قوم کی، کسی بھی معاشرے کی، ہر ایک سے مختلف ہو سکتی ہے، اصطلاح مختلف ہو سکتی ہے۔ تو اصطلاح یہاں پر کس معنوں میں؟ علاقائی طور پر نہیں، بلکہ اسلام، تو آپ مسلمان جہاں کے رہتے ہیں تو وہ توحید کا اصطلاحی معنی کیا سمجھتے ہیں وہ بتایا جائے گا۔ تو لغوی معنی دیکھیے، اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ پاس پیپر ایم سی کیوز نوٹ کیجئے گا بیٹا، اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ ڈیش ہے، عقیدہ توحید، نوٹ کیجئے گا، مسنگ ورڈ عقیدہ توحید۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا، یکتا جاننا۔ ایک ماننا، لغوی معنی ایک ماننا، یکتا جاننا، یہ دونوں معنی۔ توحید کے لغوی معنی کیا ہوئے؟ ایک ماننا، دوسرا کیا ہوا؟ یکتا جاننا۔ توحید کے لغوی معنی ہم نے کیا پڑھے؟ ایک ماننا، یکتا جاننا۔ توحید کے لغوی معنی ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن دونوں ہیں۔ دین کی اصطلاح میں، اب جب انہوں نے دین کی اصطلاح کہا، کیا مطلب؟ اصطلاح مختلف علاقوں کی، مختلف جگہوں کی، مختلف قوموں کی، مختلف معاشروں کی الگ ہو سکتی تھی۔ یہاں اس سے مراد دین کی اصطلاح میں، دین اسلام کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے یہاں سے دین کی، یہاں سے توحید کے اصطلاحی معنی شروع ہوتے ہیں۔ آپ لوگ انورٹڈ کاماز لگا سکتے ہیں یا نوٹ کریں، یہ شارٹ کویسچن کا جواب بھی ہے کہ سب سے برتر و اعلیٰ ذات اور ساری کائنات کے خالق و مالک ہستی کے واحد و یکتا ہونے، ایک ہی ہونے پر ایمان لانا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سب نے لوگوں کو ڈیش کی تبلیغ کی۔ نوٹ کیجئے گا، تمام انبیاء نے لوگوں کو ڈیش کی تبلیغ کی، توحید کی تبلیغ کی، اور انہوں نے بتایا کہ ساری کائنات کی تمام اشیاء ڈیش کی مخلوق ہیں۔ جہاں میرا سے ڈیش بولتا جاؤں، آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہ ایم سی کیوز ہو سکتا ہے، ڈیش کی مخلوق ہیں اور سبھی اس کے عاجز بندے ہیں، اس لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کے احکام کو ماننا چاہیے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہمارے کورس میں سے جو پہلا چیپٹر تھا اس میں بنیادی باتیں کون کون سی تھیں؟ توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں، آخرت، اس کو ہم نے پڑھنا ہے، اور اس میں سے توحید کے پھر ہم نے عقلی دلائل، پہلی دلیل کون سی؟ عمل، بیج،
پودا. میرے خیال سے بات یاد آ گئی ہوگی کہ کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور یہ تھی عقلی دلیل. پھر نقلی دلیل میں کون سی بات آپ کے سامنے عرض کی؟ قرآن کریم کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. اور پھر اس کے بعد اگلے پیراگراف میں توحید کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں آپ کو بتا دیا. ایک ماننا یکتا جاننا، اور اصطلاحی معنی بھی آپ کو بتا دیا. امید ہے کہ آج کے لیسن میں آپ کو جو پڑھا گیا وہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس کو یاد کیجئے. اگلے لیسن میں انشاءاللہ پھر اس کے مزید تفصیل جو اگلے پیراگراف میں ہے وجود باری تعالی، اس کے دلائل پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. السلام علیکم.